الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کا جو درس ہے یہ قرآن کریم کے عین درمیانی صورت کے بارے میں، اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس صورت کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا اور زیادہ اہم ہو گیا ہے، لہٰذا کئی وجوہات سے یہ صورت دیگر تمام صورتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہے، اور یہ صورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اس صورت کے احادیث مبارکہ میں بے تحاشا فضائل آئے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ مجھے تمہارے اوپر جتنا خوف دجال کے فتنے کا ہے اتنا خوف کسی اور چیز کا نہیں۔ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما چکے ہیں میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، مگر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ دجال کا جو فتنہ ہے اس زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے میں دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا آسان ہوگا۔ ہم اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں، تو فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا جو شخص سورہ کہف کی اول 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کو یاد کرے گا اللہ رب العزت اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اب 10 آیات یاد کرنا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، ہر دن ایک آیت بھی یاد کریں تو آسانی سے ہو سکتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پوری صورت کو یاد کریں۔ اگر پوری صورت نہیں ہو سکتی تو کم از کم اول کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتوں کو یاد کریں۔ یہ جو صورت ہے اس صورت کا دجال کے فتنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو سوال بہت ہی کم تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اس نیت کے ساتھ تفاسیر کھولنا شروع کی کہ دجال کے فتنے کا سورہ کہف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں 120 تفاسیر دیکھیں پھر جا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اچھا دجال کا اس سورۃ کہف کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ان بھی 120 تفاسیر میں سے 19 تفاسیر اردو کی تھیں، ایک فارسی کی تھی اور 100 تفاسیر عربی کی تھی۔ تو یہ ایک بہت اہمیت کی حامل بھی بات ہے، اور یہ بات کتابوں میں بھی کم نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، جب ان کو جنت کے اندر پیدا فرمایا تو اس زمانے سے لے کر آج تک حق اور باطل کی ایک جنگ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام حق پر تھے، ابلیس شیطان وہ حق پر نہیں تھا بلکہ غلط راستے پر تھا، باطل راستے پر تھا۔ تو حق کی اور باطل کی اس وقت پر بھی جنگ ہوئی، اور وہ جنگ اس زمانے سے چلنا شروع ہوئی آخری زمانے تک چلتی بھی آ رہی ہے۔ ہر زمانے کے اندر ہر دور کے اندر حق اور باطل کی ہمیشہ جنگ رہی ہے، اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کبھی چند پہلوانوں کی کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں آخری مقابلہ جو ہوتا ہے وہ بڑے پہلوانوں کا ہوا کرتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، اس حق اور باطل کی جنگ کی سب سے آخری لڑائی سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ لڑائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے لڑیں گے دجال کے ساتھ۔ تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہر زمانے میں چلتی ہوئی آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر مختلف قسم کے حالات کو بھیجا ہے۔
کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جو انسان سے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کے صبر کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ کتنا میرا صبر کرتا ہے میری بھیجی ہوئی مصیبتوں پر. اور کچھ حالات وہ ہیں جن سے اللہ رب العزت انسان سے شکر کو ٹیسٹ کیا کرتے ہیں کہ میرا کتنا شکر گزار بندہ ہے. تو انسان پر جو حالات آتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جو پیپر ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک صبر کا پیپر ہے، ایک شکر کا پیپر ہے. سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے پیپرز کو بیان فرما دیا اور اس کی چند مثالیں بیان فرما دی. اس سورہ کہف کے اندر 5 قصے ہیں، اور ان 5 قصوں میں سب سے مرکزی قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ صبر کا ٹیسٹ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم اس درخت کو نہیں کھانا، تو یہ صبر کرنے کا حکم دیا تھا، تو صبر کا ٹیسٹ ان کے ذریعے سے کروایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 واقعات اس کے علاوہ اس صورت کے اندر ذکر کیے. 2 واقعات عوام الناس میں سے افراد کے ہیں، عام لوگوں کے، اور دو واقعات خواص کے ہیں، خاص اللہ کے مقربین کے، علماء کے، انبیاء کے. جو عوام الناس کے 2 پیپر ہیں، 2 واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ صبر کے پیپر کا ہے، ایک واقعہ شکر کے پیپر کا ہے. جو خواص کے واقعات ہیں ان میں بھی ایک واقعہ صبر کا ہے، ایک واقعہ شکر کا ہے. پہلا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، بڑے غار کو کہف کہا جاتا ہے. یہ پہلا جو پیپر ہے یہ صبر کا پیپر اللہ رب العزت نے چند افراد سے لیا تھا، اور یہ عام لوگ تھے. ایک بادشاہ تھا، جس بادشاہ جو خود جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اور اس کو بتوں کے ساتھ بے تحاشا محبت تھی. اتنی زیادہ اس کے اوپر بتوں کی پوجا غالب تھی کہ اس نے پورے اپنے ملک کے اندر اعلان کر رکھا تھا اگر کوئی بتوں کی پوجا کے علاوہ کوئی اور عبادت کرے گا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. سختی تھی حکومت کی طرف سے. اس زمانے کے اندر یہ چند نوجوان تھے جو کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں گے، ہم اس بتوں کی پوجا سے بیزار آ چکے ہیں، ہم ایک اکیلے معبود اللہ رب العزت کو ہی مانتے ہیں. جب یہ بات ایک نوجوان نے کہی، اس کے ساتھ 2-4 اور مل گئے. وہ تھوڑا سا اور آگے گئے تو ان کے ساتھ چند اور نوجوان مل گئے. 8-10 کے قریب ان کی تعداد تھی. یہ نوجوان جمع ہو گئے. اب جب یہ جمع ہو گئے تو بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ یہ چند سرپھرے ہیں جو میری نافرمانی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو مانیں گے. بادشاہ اپنی فوج لے کے ان کے پاس آیا. ان کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، یہ وہاں سے بھاگے، شہر سے باہر بھاگے، اور وہاں پر چند پہاڑ تھے، ان پہاڑوں میں چلے گئے. انہی پہاڑوں میں ایک پہاڑ تھا جس کے اندر ایک غار نظر آیا. ان کو کچھ سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا چلو اس غار میں ہی چھپ جاتے ہیں. اب بادشاہ کے جو سپاہی پیچھے آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں پہاڑوں میں تو کوئی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ ڈھونڈو، یہاں کوئی غار ہوگا جس غار کے اندر یہ لوگ ہوں گے. چنانچہ بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے پہاڑوں میں خوب سرچنگ کی، بہت ڈھونڈا، خوب ڈھونڈتے رہے، مگر ان کو یہ نوجوان نہ ملے. معاملہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک غار کو ایسا بنا دیا کہ اس غار کے اندر نہ تو کوئی زیادہ دھوپ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل دھوپ ہی نہ جاتی ہو، بلکہ ایسا تھا کہ چند سوراخ تھے جن سے دھوپ چھن چھن کے اندر جایا کرتی تھی تاکہ جسم بھی خراب نہ ہو اور ہوا بھی وہاں تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. کہ تم اگر وہاں سے گزرتے ہیں مخاطب تو تم دیکھتے کہ ان کے سورج دائیں طرف سے کتراتا ہوا نکل جاتا ہے. یعنی سورج آتا تھا اس پہاڑ کے پاس، اس غار کے اوپر جب پہنچتا تھا تو وہاں سے کتراتا ہوا نکل جاتا تھا،
اور جب طلوع ہونا ہوتا تھا تب بھی سائڈ کی طرف سے ایک طرف سے یوں نکل جاتا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, یہ جو اصحاب کہف تھے یہ اسی کے اندر تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دے کر ان کو سلا دیا. یہ جو اصحاب کہف تھے اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا. کئی 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بیدار فرمایا. کئی 100 سال گزر گئے. مفسرین نے لکھا ہے 1000 سال کی مدت گزر گئی تھی. اس زمانے کے اندر وہ بادشاہ مرکب گیا تھا اور بعد میں ایک نیک بادشاہ اس ملک کے اوپر مسلط ہو چکا تھا, اور وہ بادشاہ اللہ رب العزت کو ہی مانتا تھا اور اسی کی فرما برداری کرتا تھا. جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا ہم کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے ہوں گے. ایک نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم, ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ آدھا حصہ ٹھہرے ہوں گے. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. ان میں سے ایک شخص تھا جو سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ بھائی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں اس طرح سے بحث کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ایک شخص چند پیسے لے اور یہاں سے باہر نکلے اور جا کے ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے, اور وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے یہاں پہ آئے گا اور ہم اس کو کھا پی کے اپنا گزارا تو کر سکیں. چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چند سکے دیے اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ہمارے لیے کچھ لے کے آؤ. جب وہ سکے لے کے دکان والے کے پاس پہنچا اور اس نے وہ سکے دیے تو دکان والا حیران رہ گیا کہ اس سکے پہ تو جس بادشاہ کی اسٹیمپ ہے وہ تو 1000 سال پہلے مر چکا ہے. اس نے ان سے کہا کہ بھائی یہ سکے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جس بادشاہ کی حکومت میں رہ رہے ہیں یہ تو اسی کے سکے ہیں. اس نے کہا خدا کے بندے یہ سکے تو 1000 سال پہلے چلا کرتے تھے, تم اس پہ تاریخ دیکھو کیا ہے اور آج کی تاریخ دیکھو. بہرحال جب کچھ معاملہ آگے بڑھا بادشاہ تک پہنچا, لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک زمانے کے اندر چند لوگ تھے جو پہاڑوں کی طرف نکلے تھے, ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گئے. اس کے بعد ہم نے بہت ڈھونڈا, آج وہ نکلے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ رب العزت نے 1000 سال کے بعد بھی ان کو زندہ رکھا ہے اور اپنی قدرت کو سب کے سامنے ظاہر فرما دیا. چنانچہ یہ جو لوگ تھے یہ دوبارہ اس غار کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرما دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. جب یہ یہاں سے نکل کے جا رہے تھے تو ایک کتا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا, یہاں تک کہ غار کے اندر بھی ان کے ساتھ آ گیا. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ان اصحاب کہف کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے, ان اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. اب لوگ حیران ہیں کہ جی کتے کو جنت میں داخل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ اس کتے نے نیک اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لیا تھا. اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ رہنے والوں کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالا کرتے. تو یہ پہلا واقعہ تھا جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ دیکھو اصحاب کہف تھے, ان کے اوپر بھی اسی طرح سے ایک فتنہ آیا تھا جس طرح تم پر دجال کا فتنہ آئے گا, اور انہوں نے اس وقت پر صبر کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا جزا عطا فرمائی. لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان معاملات کے اندر صبر کو اختیار کرو. اگر کبھی تمہارے پاس دو چیزوں کے درمیان چوائس آ جائے, یا تو میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھوں یا میں اپنی کسی دنیاوی چیزوں کو کھو بیٹھوں, ہمیشہ یاد رکھنا ایمان تمہاری سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے دنیا کے اندر. اس کی قیمت کا اندازہ آج نہیں ہوگا, اس کی قیامت کے دن ہوگا. یہ جو ہم نے اللہ رب العزت دیکھے ہے اللہ نے اس کی بے تحاشا بڑی قیمت لگائی ہے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, انسان کو اس کی جنت, تو اس نعمت عطا فرمائی ہے. تو پہلا واقعہ صبر کا پیپر تھا عوام الناس کا. دوسرا واقعہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ اصحاب جنتین کا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ شکر کا پیپر ہے عوام الناس کا, عام لوگ تھے.
دو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زبردست قسم کے باغات عطا فرمائے تھے، انگور کے باغات تھے ان کے۔ ایک ساتھی کا باغ جو تھا وہ اتنا زبردست تھا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس باغ کے نیچے سے نہریں بہتی تھی، اوپر انگوروں کی بیلیں ہوا کرتی تھی، بہت بڑا باغ تھا۔ اور دوسرا جو ساتھی تھا اس کا باغ بھی اچھا تھا لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ہلکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہی اپنے ساتھی کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے تو کیسا باغ عطا فرمایا ہے اور تمہیں تو یہ باغ نہیں ملا ہے، یہ میری محنت ہے جو میں نے اس باغ کے اوپر کی ہے، تم بھی اگر محنت کرو گے تو تمہیں بھی اسی طرح کا باغ مل جائے گا۔ فخر کا جملہ بولا۔ دوسرے ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ آئے تو تم یہ بات نہیں کہا کرو، بلکہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب کبھی تم اپنے باغ میں داخل ہو تو کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہا کرو، یہ نہیں کہا کرو کہ جی یہ تو میری محنت ہے۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے تو اچھائی کا کریڈٹ خود لیا کرتے ہیں اور برائی ساری کی ساری اللہ کے ذمہ تھوپ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی شخص کا انٹرویو ہوتا ہے، نوجوان کا، تو انٹرویو دے کے آتا ہے، اگر وہ انٹرویو میں پاس ہو جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھئی انٹرویو کیسا تھا؟ آگے سے جواب دیتا ہے جی انہوں نے یہ سوال کیا میں نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ کہا میں نے یوں جواب دیا، انہوں نے اس طرح سے پوچھا میں نے یوں جواب دیا، ہر بات پہ میں۔ اور اگر یہی بندہ ہو انٹرویو میں فیل ہو کے آ جائے، اب اس سے پوچھا جائے کہ جی بتاؤ انٹرویو کیسا رہا، آگے کس سے کہتا ہے جی اللہ کی مرضی۔ بھائی جب انٹرویو میں پاس ہوئے تھے تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت پہ بھی بات کہنی چاہیے تھی کہ اللہ کا مجھ پر بہت فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے انٹرویو میں پاس کرا دیا۔ تو بہرحال جب اس نے شکر ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے اس پر پکڑ فرمائی اور اس کا پورا باغ ایک ہی دن کے اندر جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو صبر کا بھی پیپر ہے، شکر کا بھی پیپر ہے، ہر پیپر میں تمہیں کامیاب ہونا ہے۔ پھر دو واقعات کو ذکر فرمایا، یہ دونوں واقعات عوام الناس کے نہیں ہیں بلکہ خواص کے ہیں۔ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ بہت عجیب واقعہ ہے، اس کی حکمتیں اور اس کے اوپر جو بات اگر کی جائے تو ہفتوں بات چلی جا سکتی ہے۔ مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے کسی حواریین میں سے کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا اس وقت زمین کے اوپر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے؟ اب چونکہ نبی تھے اللہ کے اور صاحب شریعت نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، تو جانتے تھے کہ اس وقت پہ مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت پر انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم اس وقت پر میں ہی ہوں، مگر یہ جو میں ہے یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ایسی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس کچھ علم ہے، وہ علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جستجو ہوئی کہ اے اللہ وہ بندہ کون ہے، ذرا میری اس سے ملاقات کرا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پر یہ آپ کو یہ بندہ مل جائے گا۔ اب یہ تفصیلی قصہ ہے، یہ ایک بہت لمبا سفر کر کے یہاں سے گئے، مچھلی ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی تھی، بہرحال وہاں پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے اور اس پر ایک شخص چادر اوپر تک سر تک لپیٹا ہوا ہے اور سو رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کے اس کو سلام کیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام، کون ہو؟ میں نے کہا موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ جی فرعون کی قوم کا موسیٰ۔ کہا اچھا کیا کام گئے؟ کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ علم لینے کے لیے جو علم اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا، وہ صرف آپ ہی کو عطا کیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس بات پر مفسرین کا، محدثین کا، علماء کا اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ خضر علیہ السلام نبی بھی ہیں کہ نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑے نبی نہیں تھے، مگر علم کی ایک شاخ تھی جو خضر علیہ السلام کے پاس تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔
اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں آیا کرتا. آپ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت پر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مشقت برداشت کیجئے اور سفر کیجئے. بہرحال جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم یہ علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ تم ان باتوں پر صبر کر ہی نہیں سکتے جو باتوں کا علم تمہیں ملا ہی نہیں ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا انشاءاللہ پائیں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے. خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو ذرا میرے ساتھ. اب انہوں نے سفر شروع کیا. سفر ایک کشتی کے اوپر شروع کیا. ایک کشتی تھی جو وہاں پہ آ کے رکی اور اس پر مسافر تھے اور وہ جا رہے تھے. کشتی والا جو تھا وہ لوگوں سے کرایہ لیتا تھا اور ان کو بٹھاتا تھا اور سمندر کی دوسری طرف چھوڑ دیتا تھا، دریا کی دوسری طرف چھوڑ دیتا تھا. یہ جب اس کے اوپر بیٹھے تو قوم نے دیکھا کہ یہ تو دو کوئی بڑے اللہ والے نظر آتے ہیں، ان کے چہرے انتہائی پر نور ہیں. سمجھ گئے کہ کوئی واقعی اللہ کے مقرب لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کرایہ نہیں لیتے، آپ بس ویسے ہی بیٹھ جائیں. اب یہ کشتی کے اندر بیٹھے، سفر شروع ہوا. کچھ آگے گئے، موسیٰ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے چند ٹکڑے اٹھائے اور اٹھا کر ان کو اکھیڑ کے سمندر کے اندر پھینک دیا. اب جب یہ واقعہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے. کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک تو انہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو انہوں نے کشتی کے اندر سوار کیا، پیسے بھی نہیں لیے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ تو ان کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا. آپ ان باتوں پر صبر نہیں کر سکتے. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے رکھ لیجئے، میں اب خاموشی کی زندگی اختیار کروں گا، اب میں آپ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سفر کروں گا. آگے گئے، کشتی سے اترے تو وہاں پر ایک بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، نادان تھا. خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن کو پکڑ کے مروڑ کے توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر برداشت نہ کر سکے. انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ نے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت بڑا ظلم یہاں پر کیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا. کیا میں نے آپ سے بات نہیں کہی تھی کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ خاموش ہو گئے کہ اللہ کا حکم تھا ان کے ساتھ سفر کا، تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی. کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، اب میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ صبر کے ساتھ سفر کروں گا. اب اگر میں نے دوبارہ یہ وائی کا سوال کیا کیوں، تو اب میرا اور آپ کا جو راستہ ہے وہ جدا ہو جائے گا. چنانچہ تھوڑا سا سفر آگے طے ہوا، ایک بستی کے اندر داخل ہوئے. اس بستی میں داخل ہونے کے بعد خضر علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا کہ بھائی ذرا ہمیں بھوک لگی ہے، ہم مسافر ہیں، کچھ کھانا ہمارے لیے لے آؤ. قوم نے انکار کر دیا کہ ہم ایسے اجنبیوں کو کھانا وانا نہیں دیتے، جاؤ اپنا کام کرو. اب اتنا لمبا سفر بھی طے کیا تھا، بھوک بھی شدت کی لگی تھی. اس بستی کے قریب سے بہرحال نکل رہے تھے وہاں سے، اچانک کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ دیوار جھکی ہوئی ہے، گرنے والی ہے. خضر علیہ السلام نے فوراً اس دیوار کو سیدھا کیا، اس پر سیمنٹ لگائی، جو اس کے طریقہ تھا اس طریقے سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہ ہوا. کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس دیوار کے، پہلے تو فرمایا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، انہوں نے تو آپ کے ساتھ اتنی زیادہ ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا اور آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے دیوار سیدھی کرنی ہی تھی تو اس کے بدلے کچھ کھانا ہی لے لیتے مزدوری میں. خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جن باتوں پر تم صبر نہیں کر سکے میں تمہیں ان کی اب تعویل بتاتا ہوں. کیا وجوہات تھی؟ کہا کہ وہ جو کشتی تھی جس کے ساتھ میں نے معاملہ کیا تھا، ایک کشتی دراصل آگے جو جا رہی تھی تو ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو اپنی جنگ کے لیے کشتیوں کی ضرورت تھی، تو اس کے سامنے جو کشتی آتی تھی لوگوں کو اس کشتی سے اتروا دیتا تھا، سمندر میں ڈبوا دیتا تھا اور وہ کشتی لے لیتا تھا، اپنے قبضے میں کر لیتا تھا. میں نے اس کشتی کے اندر عیب ڈال دیا،
اس عیب کی وجہ سے جب یہ وہاں پہنچے گی تو وہ بادشاہ دیکھے گا تو کہے گا تو عیب دار کشتی ہے، جانے دو اس کو۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا، میں نے اس وجہ سے اس کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ جہاں تک اس بچے کی بات ہے جس کی میں نے گردن مروڑی تھی، اس بچے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کر ایک بہت زیادہ خبیث النفس بندہ بننے والا تھا، اس کی وجہ سے اس کے والدین کو ایمان سے محروم ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس بچے کی گردن کو مروڑ دیا، اس کو مار دیا، اور اللہ رب العزت اس کی جگہ پر ایک اور نیک صالح بیٹا ان کے والدین کو عطا فرما دیں گے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو خضر علیہ السلام کا علم تھا، یہ علم تکوینی کہلاتا ہے۔ یہ علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا، دیگر انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جی میں نے فلاں شخص کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ بڑا ہو کے بہت زیادہ بدبخت بننے والا تھا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ علم خالصتاً سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس تھا، دیگر انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا، چاہے جائے کہ علماء کے پاس ہو یا حکومت کے پاس ہو یا پولیس والے کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو۔ بہرحال آگے فرمایا کہ جو تیسرا معاملہ تھا دیوار سیدھی کرنے کا، دراصل یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جو ان کے والدین نے ان کے لیے رکھا تھا۔ اب یہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اس پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس دیوار کو سیدھا کر دیجئے تاکہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، جب اللہ تعالیٰ کا وقت آئے گا تو اس وقت پہ اس خزانے کو ظاہر فرما دیں گے۔ ان بچوں کی جو میں نے حفاظت کی ہے اس خزانے کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیکوکار تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے ان کے جو سگے باپ تھے وہ نیکوکار نہیں تھے، بلکہ ان کی پشت کے اندر 7ویں پشت کے اندر کوئی شخص تھا جو بہت بڑا اللہ کا مقرب تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر 7ویں پشت کے اندر بھی کوئی اللہ کا نیک مقرب ولی گزرا ہو، اللہ تعالیٰ جب اس کی اولاد کی مال کی حفاظت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ایمان کی حفاظت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اگر کوئی ایک ولی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پشتوں کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ واقعہ سنائے اور اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ وہ تمام واقعات ہیں جن کے بارے میں آپ صبر نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے ہمیں اس کائنات کے اور بے تحاشا رازوں کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی نازل فرمایا اور فرمایا کہ پہلی بات انسان کو کبھی اپنے علم پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کسی کا علم نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے کے اوپر علم والا موجود ہے۔ اور دوسرا سبق یہ دیا کہ یہ صبر کا پیپر تھا، تمہیں چاہیے کہ انسان ہمیشہ صبر کی زندگی گزارے، جب کبھی صبر کا معاملہ آئے تو صبر کو اختیار کرے۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین بھی ایک اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکوں کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے 3 سفر فرمائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ پہلا سفر مشرق کی طرف کیا، دوسرا سفر مغرب کی طرف کیا، اور تیسرا سفر ایک ایسی قوم کی طرف کیا جو بڑی پریشان تھی، اور وہ پریشان تھی یاجوج ماجوج کی وجہ سے۔ یاجوج ماجوج کا قصہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ اس قوم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں انہوں نے زمین پر بے تحاشا فساد مچایا ہوا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کیجئے اور ان سے ہماری نجات عطا فرما دیجئے۔ سید ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت پر دیوار وہاں پر ایک قائم فرما دی اور یاجوج ماجوج کو ان کے پیچھے قید کر دیا۔ یاجوج ماجوج اصل میں ایک قوم ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ انتہائی درجے کے فسادی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہوا ہے، قیامت کے وقت پر یہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ وہاں سے نمودار ہوں گے، پوری کی پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے۔ ان کی کثرت اتنی ہوگی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان کا ابتدائی لشکر ایک دریا کے پاس سے گزرے گا، سارا کا سارا دریا کا پانی پی لے جائے گا۔ جب اس لشکر کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا یہاں پہ شاید کسی زمانے میں کوئی پانی ہوا کرتا تھا۔
اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی اور یہ اتنے زیادہ خطرناک ہوں گے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان کو جو چیز ملے گی، درخت ملیں گے، جانور ملیں گے، جو سامنے آئے گا اس کو کھا جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ اس قوم سے ہماری نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ان پہ ایک بیماری پیدا فرمائیں گے اور ان سب کو موت عطا فرمائیں گے اور ایمان والوں کو ان سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، زمین کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اس بادشاہت کو اس زمین کے اوپر قائم کیا، شکر ادا کیا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم فرمایا۔ تو یہ 4 پیپر انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، 2 عوام کے ساتھ، 2 خواص کے ساتھ، ایک پیپر صبر کا، ایک پیپر شکر کا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کہف کی جو تلاوت کا ذکر فرمایا تو اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ سورہ کہف کی تلاوت کے ذریعے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اس سورت کے اوپر چند باتیں مزید ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔